خان صاحب تیار ہو جائیں، آپ کو آپ پکڑے جائیں گے. انہوں نے تو 26 نومبر کے مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو سیکورٹی آپ کے اوپر تعینات ہے اسی سیکورٹی نے آپ کو پکڑنا ہے. خان صاحب اس طرح کے بیانات دینے کے ویسے تو عادی ہیں، لیکن یہ سنگین بیان ہے. الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. اب یہ ساری بحث جو اس وقت چل رہی ہے، یا پھر الیکشن کرانے کا جو ایک خواہش ہے یا پھر مطالبہ ہے، اگر الیکشن کرا بھی لیے جاتے ہیں تو اسی الیکشن کمیشن دیکھیے خان صاحب جو کرائے گا، اور اگر کرائے گا تو پھر خان صاحب نے اس کے نتائج کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اور آج کل ان کے جو ہیں وہ تعلقات. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کو جب جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے سے بیانات داغ دیتے ہیں. الیکشن کمیشن 2018 میں بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ انہوں نے الیکشن جیتنا تھا، جس طرح سے جتوایا گیا اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ان کی مرضی کے الیکشن ہو رہے تھے، چیئرمین سینٹ منتخب ہو رہا تھا، اس وقت تک وہ سب ٹھیک تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے اپنی غلطی مانا کریں کہ اس الیکشن کمیشن کو تعینات کروانے میں ان کا 50% رول ہے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، 50% رول ہے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس. دونوں صورتوں میں انہوں نے ہی اس کا جو یعنی اس عہدے پر جو وہ تعینات ہوئے تھے اس میں انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا. لیکن چونکہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سوٹ نہیں کرتے تھے خان صاحب کو، تو اب خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہوا ان کو. کچھ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اب سے اس کو ٹارگٹ اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ اگر آنے والے الیکشن میں 2023 اکتوبر میں ہوں گے ان کو مرضی کے نتائج نہ ملے تو وہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے نہیں تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارے خلاف پارٹی ہے. پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے. یہ اب سے انہوں نے شروع کر دیا بلڈ اپ کرنا کہ اگر نتائج ہماری مرضی کے نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں ہم یہ تو پھر ہم تو اس سیاسی بحران سے کبھی نہیں نکل سکتے. نہیں نکل پا رہے نا ہم. نہیں، اگر الیکشن ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی نہیں نکل سکیں گے. نہیں نکل سکتے کیونکہ اگر خان صاحب نتائج نہیں مانیں گے، اگر ان کی مرضی یا منشا کے برعکس آتے ہیں تو پھر تو ہم اس مشکل سے نہیں. اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بغیر الیکشن کرائے انہیں کہیں آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. ویسے یہ آئیڈیا آپ کا بڑا پسند آئے گا. پسند تو ہے لیکن یہ کہ یہ ان ریالٹی ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال سے پنجاب از گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف پالیٹکس فار کمنگ ڈیز، اور یہ ٹیمپریچر جو ہے اور ہیٹ اپ ہوگا. 11 جنوری تک ان کو چوائس حاصل ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اسے رول آؤٹ نہیں کیا ہے. انہوں نے لکھ کر یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کر بھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. تو اس دوران پھر ہم وہی جوڑ توڑ کی سیاست، کیونکہ الزامات تو لگنا شروع ہو گئے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 2 ارب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کیا بخاری صاحب آپ کہتے ہیں معیشت ہماری جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، یا پھر دیکھیں ہم نے اس کے اوپر کل بھی بات کی تھی، آج پھر ہم اس کے اوپر ایم پی اے خریدنے کے لیے 2 ارب روپے جہاں پر دیے جائیں وہ کہاں. اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی ان کا ایک پارٹی پالیسی ہے کہ یہ وہ سندھ میں جو منڈی لگی تھی جس کے کسی بندے نے بک تو گئے وہ، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا کسی نے بھی عمران خان کے خلاف، اس کے باوجود وہ منڈی لگی. یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے. وہ 2 ارب روپے ہیں. کل پی ڈی ایم کا ایک لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے گھر کوئی ایم این اے گیا ہو، کوئی پی ڈی ایم کا لیڈر گیا ہو جس نے آپ کو یہ آفر کی ہو، آپ کسی طرح سے ثابت کر سکتے ہوں کہ آپ کو یہ آفر لگی ہے. تو وہ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن بس وہ چونکہ 2 ارب روپے ان کو آفر کیے جا رہے ہیں لہذا آپ کو ماننا پڑے گا چونکہ خان صاحب نے کہا ہے یا خان صاحب کے بندوں نے کہا ہے. اس طرح سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کسی بھی سائڈ کو. لیکن اس دفعہ سچویشن مختلف ہے. یہ بیان جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا یہ رانا صاحب کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے اراکین اسمبلی کو 2 ارب روپے کی پیشکش کر رہے ہیں. تو پھر تو یہ وہی جو ہے وہ اٹ از دا بلیم دیٹ کیپس آن چینجنگ. میں نے کل بھی کہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ میری بات کو اہمیت دیتی نہیں ہے نا. کیوں ایسا کیوں لگتا ہے وہ بھائی صاحب؟ وہ میں ایسا اس لیے لگتا ہے کہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ بلیم ہے، اٹس اے بلیم گیم ان وچ بلیم کیپس چینجنگ. کبھی وہ لگا رہے ہیں، کبھی وہ لگا رہے ہیں، کبھی وہ لگا رہے ہیں. تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پار ساواں کرنا، حساب برابر کرنا. وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں، ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان اس دن ابسٹین کریں گے اسمبلی میں آنے سے، جس کی طرف اشارے مل رہے ہیں، جس کی طرف دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے تو حالات یکسر بدل جائیں گے. صحیح. نہ صرف یہ کہ چیف منسٹرشپ جو ہے وہ دوسرے دھڑے کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ اگر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے اپنی
میجورٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ پورے نہیں ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں تو پھر اور زیادہ گھڑمس مچے گا سیاسی طور پہ اور مچنے کی زیادہ. پیش گوئی جو ہے بخاری صاحب مسلسل کر رہے ہیں. نہیں اچھا بخاری صاحب اب یہ معاملہ جو ہے وہ اب عدالتوں میں رہے گا اور ایک طول جس کو کہتے ہیں وہ پکڑتا جائے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے اسمبلی سیشنز جو ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی 11 جنوری کو اگر پوچھا جائے کہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا, آپ نے یہی سوال کیا تھا کل, اور بالکل ٹھیک کیا تھا, یہ ایک تکونی جنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ یہ اسمبلیوں کے اندر لڑائیاں جاری رہیں گی. یہ تکونی جنگ جو آپ نے کہا ہے مجھے اس سے لو ٹرائنگل یاد آ میں گیا. ذرا لو ٹرائنگل تو ہوتا تھا, تو یہ وار ٹرائنگل ہے. جی, یہ وار ٹرائنگل ایسے ہے, اسمبلیوں میں بھی یہ لڑائی چلے گی, عدالتوں میں بھی یہ لڑائی چلے گی, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, صحیح ہے, اور سیاسی طور پر بھی یہ لڑائی جاری رہے گی, یعنی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر اور عدالتوں میں. تو تکونی جنگ ہو گئی نا. یہ میرے خیال سے طول پکڑے گی, اور یہ جتنا بھی طول پکڑے گی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ملتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں ری الیکشن میں جانا پڑے بفور دا شیڈیولڈ الیکشن, جو کہ اکتوبر 2023. کیا وہ اس کو تھوڑا ڈریگ کر کے اس وقت کے قریب لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جب 4 مہینے رہ جائیں اور اسمبلیاں ٹوٹ ہی نہ سکیں؟ You have said it, you are an intelligent person. Yes, یہ ایفرٹ یہی ہے, اس لیے کہ اس سٹیج کے اوپر ارلی الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے ہیں. خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ پاپولیرٹی گراف کی جس حد کو چھو رہے ہیں اس میں وہ آرام سے 2/3 میجورٹی لے کے آ جائیں گے, اور پھر دس ول بی ہز لینڈ. اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے, اس کا دار و مدار بھی ایونچولیٹیز پر ہے. ان کے خلاف کیسز ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کافی سارے کیسز ہیں. 5 کی ہیئرنگ جو ہے ان میں سے کچھ کی شروع ہو گئی ہے, کچھ کی شروع ہونے والی ہے, کچھ میں تاریخ دے دی گئی ہے, لیکن وہ کیسز چونکہ بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں تو اس لیے جو چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب, انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی ہے خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر یہ اسمبلیاں ہم توڑ دیتے ہیں, حکومت ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کی سیکیورٹی کے بڑے سیریس مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہم نے کل بھی کہا تھا, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ واقعتاً ٹھیک بات ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں رہتی تو وہ جس حصار میں اس وقت موجود ہیں, جو ٹرائی اینگولر سیکیورٹی حصار بنایا گیا ہے, اور 1200 کے قریب لوگ جو ہیں پولیس کے وہ وہاں پر تعینات ہیں, وہ یکسر ختم ہو جائے گا فوری طور پر. صحیح. اور جو تحفظ حاصل ہے ان کو گرفتاری کے حوالے سے, آپ کو پتہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بار بار ان کو دھمکا رہے ہیں نا کہ خان صاحب تیار ہو جائیں, آپ پکڑے جائیں گے. انہوں نے تو 26 نومبر کے مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو سیکورٹی آپ کے اوپر تعینات ہے اسی سیکورٹی نے آپ کو پکڑنا ہے. یاد ہے آپ کو وہ دھمکی جو دی تھی انہوں نے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو تھوڑی سی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تھوڑی ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس لوگ پورے ہیں اور ہم وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. یہ دعوے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن حقائق جو ہے وہ اس کے برعکس ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہے, ان کی لیڈرشپ کو بھی یہ پتا ہے کیونکہ 25-26 کے قریب ایم پی ایس جو ہیں ان کے, وہ غالباً ان کے ساتھ نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. کچھ کا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے کام تھے, جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے تھے, اس کے لیے ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے, اس کے لیے ہمیں ہماری بات نہیں سنی گئی. کچھ اس سے پہلے بزدار کی حکومت کے خلاف تھے, پھر اس کے بعد بھی جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کی حکومت کے بھی وہ خلاف ہیں. تو یہ سارے جو ہیں اپنی جگہ ہے, لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ اصل ایشو ہے کیا, یہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی گورنر صاحب کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے حوالے سے, اجلاس بلایا گیا تھا, اسپیکر نے اس کے خلاف کیا, یعنی حکم عدولی کہہ لیجیے اس کو, یا اس کے خلاف فیصلہ دیا. تو اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ اصل لڑائی تو میری اور گورنر کی تھی. پرویز الہی صاحب کو کہا کہ سزا دی ہے بیچ میں اس نے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو اپنا فوکس وزیر اعلیٰ سے ہٹا کے اسپیکر کے خلاف کرنا چاہیے, جو اب اتنے تکبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لڑائی تو میری اور گورنر کی تھی. لہٰذا ان کو چاہیے یہ کہ وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ان کے خلاف آلریڈی پیش ہوئی ہے اس کو پرسو کریں اور کوشش کریں کہ اس اسپیکر سے جان چھڑائی جائے. وجہ اس کی یہ ہے, ہم نے دیکھا کہ جب سے ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, جتنے بھی آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر جو شخص ان کا جا کے بیٹھا ہے, چاہے وہ صدر ہے, چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ گورنر تھے ان کے عمر سرفراز چیمہ صاحب, چاہے وہ ان کے چیف منسٹر تھے بزدار صاحب, چاہے وہ یہ ہیں,
وہاں جا کے نا ان کے بیٹھنے سے آئینی کام جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی. سمری بھیجو وہ کہتے ہیں سائن نہیں کریں گے, حلف اٹھانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے. تو یہ بہت سارے ایسے آئینی کام ہیں جو رک جاتے ہیں. تو میرا خیال سے یہ فوکس اب شفٹ ہونا چاہیے اور اسپیکر کے پیچھے پڑنا چاہیے ان کو. جو مجھے لگ رہا ہے ایسے آثار ہیں کہ یقینی طور پہ یہی ہونے جا رہا ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.